أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له سبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اور اہم ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، گزشتہ درس میں اس کو پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں زکوٰۃ کس کنڈیشن میں اور کس حالت میں فرض ہوتی ہے، اور پھر شریعت میں اس کے لیے کیا کیا سہولتیں رکھی گئی، کس طرح کی چھوٹ دی گئی اور کس طرح کی رعایت کی گئی انسانی ضروریات کی، انسانی نفسیات کی، ہیومن سائیکالوجی کی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے اور اپنے مال میں کنجوسی اور بخل کرے تو پھر قرآن پاک کی آیت اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اے نبی آپ ایسے گندے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت پہلے ہی سے دے دیجیے۔ جس دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے اس دن ان کی پیشانیوں کو، ان کے سینے کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پورے جسم کو انہی خزانوں کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں دہکا کر انہیں ڈالا جائے گا، اور جس وقت وہ چیخ کر کہیں گے کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس کی وجہ سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے، تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا خزانہ اور مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، جس کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی تھی، آج اس کا عذاب اور اس کی تکلیف کا مزہ چکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اس پر
زکوٰۃ فرض ہو گئی اور زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ایک بہت ہی زہریلا بھیانک قسم کا گنجا سانپ اس کے سامنے آئے گا، اور اس کے زہر کی کثرت کی وجہ سے دونوں طرف اس کے دو تھیلیاں لٹک گئی ہوں گی، اور وہ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے جبڑے کو پکڑے گا، اور جب وہ کہے گا کہ آخر تم کون سی مصیبت اور کون سی بلا ہو، تو وہ سانپ کہے گا انا کنز انا مال، کہ میں تمہارا خزانہ اور تمہارا وہ مال ہوں جسے جمع کر کر کے رکھتے تھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب زکوٰۃ کے اندر کیا کیا سہولتیں ہیں، شریعت نے کیا کیا تسہیلات کے پہلو رکھے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مالدار ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جسے شریعت میں ملک تام کہتے ہیں، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں لیکن فی الحال اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اگر ایسی شکل ہے کہ اس کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے، اس کا پیسہ کسی اور کے پاس ہے، بھلے ہی وہ مالدار آدمی ہو، لیکن پھر اس صورت میں، اس کنڈیشن میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب پورے طور پر مال اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ پورے مال پر قابض ہو جائے، مل کے دام اسے حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس طرح گزرے کہ وہ مال اس کے پاس موجود ہو، سال کے اکثر حصے میں ہو یا سال کے دونوں کناروں کے اکثر حصے میں ہو۔ جیسے جنوری کے مہینے میں اس کے پاس مال آیا اور اس کے بعد جو ہے دسمبر میں بھی اس کے پاس وہ مال رہا، اسی طرح بیچ میں اگر کچھ دنوں نہیں رہا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اگر مال پورے طور پر اس کے ہاتھ میں ہے اور سال کے اکثر حصے اس کے پاس رہتا ہے تو پھر ایسے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ایک تو شریعت نے ہمیں یہ تسہیل و سہولت دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت بڑا مالدار ہے اور اس کی بہت سی اپنی استعمال کی گاڑیاں ہیں، اس کے بہت سے گھر ہیں، بہت سا اس کا فرنیچر ہے، لیکن اس کے پاس پیسے اور جو ہے روپیے سونے اور چاندی کی شکل میں ہو یا مالیت کی شکل میں ہو، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں چاہے جتنی بڑی مقدار میں ہو، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں جتنے فرد ہیں سب کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں، ہر ایک کا اپنا الگ الگ شاندار گھر ہے، بنگلہ ہے، استعمال کی گھر کی بہت سی فرنیچر کی چیزیں ہیں، لیکن خود ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو پھر ایسی شکل میں جو استعمال کی چیزیں ہوں چاہے جتنی مہنگی ہوں، اس پر شریعت میں زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح وہ آلات، وہ مشینیں جس کے ذریعے سے کوئی سامان بنایا جاتا ہو، چاہے جتنی مہنگی مشین ہو، 3-4 کروڑوں کی مشینیں وہ لگائے ہوئے ہو اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں، اور اس سے کوئی سامان تیار کرتا ہے، تو ان مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، یا ایسے تمام آلات جن سے کوئی چیز تیار کی جاتی ہو تو ان آلات پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ان آلات سے، ان مشینوں سے جو چیز تیار ہوگی اس کی جو مالیت ہوگی، اس کی جو مقدار ہوگی، اس کے جو پیسے ہوں گے، اس پر زکوٰۃ فرض کی جائے گی۔ اسی طرح آج کل کیونکہ پراپرٹی اور زمین کی خریداری کا ایک ماحول ہے، لوگ اکثر و بیشتر اس میں لگے ہوئے ہیں، تو زمین کے خریدنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے زمین کسی سے لی ہے اور اس کا مقصد اس سے تجارت کرنا نہیں، بلکہ اس نے اس غرض سے لی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر اس کا استعمال کر لوں گا، یا اپنا کوئی گھر بناؤں گا، یا اپنی کوئی دکان بناؤں گا، اس کا مقصد اس زمین کو بیچ کر نفع کمانا نہیں، بزنس پرپس سے اس نے وہ زمین نہیں لی، بلکہ اپنے استعمال کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تو
ایسی زمین چاہے جتنی بڑی زمین ہو، چاہے جتنی بڑی اس کی مالیت ہو، ایسی زمین پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین اس غرض سے لی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے بزنس کروں گا، اس کو آگے چل کر بیچ کر اس پر کماؤں گا، تو جس وقت اس کو بیچے گا اور پیسے اس کے ہاتھ میں آئیں گے، اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کسی نے کمپلیکس بنوایا، مالز بنوائے یا گھر بنوائے رہائش کے لیے، لیکن بنوانے کے بعد ابھی اس کی سیل نہیں ہوئی ہے یا وہ رینٹ پر اٹھائے نہیں گئے ہیں، فی الحال پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو چاہے جتنی بڑی بلڈنگ ہو، چاہے جتنی اس کی مالیت ہو، ابھی جب تک اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ آ جائے اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہے لیکن وہ مقروض ہے، تو اگر قرض ہے اس کے اوپر تو قرض کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہلے وہ قرض ادا کرے گا، جب اس کا پورا قرض ادا ہو جائے گا اس کے بعد جو پیسے بچیں گے، اگر وہ پیسے زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر وہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا، جب سارا قرض ادا ہو جائے پھر وہ دیکھے گا جو پیسے بچیں گے ان کی مقدار کیا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کی جو مالیت جو قیمت ہوتی ہو، اگر اس کے بقدر وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو شریعت نے یہ سب سہولتیں رکھی ہیں، یہ سب آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، اور ان آسانیوں کے بعد، ان رعایتوں کے بعد اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر ہرگز اسے ذرہ برابر ہچکچاہٹ یا تنگی محسوس کرتے ہوئے یا کراہت محسوس کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اندر کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھ کر اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بشاشت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح کوئی شخص مالدار ہے لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اور وہ پاگل پن یا دیوانے پن کا شکار ہو گیا ہے، تو چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، مجنون شخص پر اور دیوانے پر، پاگل پر زکوٰۃ شریعت فرض نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بھلے ہی اس کے باپ نے اس کے نام کتنی بڑی جائیداد اور کتنا بڑا فنڈ اس کے نام کر رکھا، اس کے بینک بیلنس میں لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب وہ بالغ ہوگا اور پھر اگر اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ یہ ساری رعایتیں رکھی گئی ہیں اور مقصد یہی ہے کہ انسانی فطرت کی، انسانی ضروریات کی پوری رعایت کرتے ہوئے پھر زکوٰۃ فرض کی جائے۔ اب جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو وہ ایک ایک پائی کا حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے اور یہ یقین رکھے کہ میں نے اگر زکوٰۃ نکال دی ہے تو بقیہ میرا مال اللہ کی طرف سے محفوظ اور سیف کر دیا جائے گا، اس پر کوئی مصیبت، کوئی آفت ایسی نہیں آئے گی جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع اور برباد۔ اور اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر صاف حدیث کی وضاحت ہے کہ جو اس کا بقیہ مال ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے برباد اور ضائع ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اچانک آنے والی مصیبت کی وجہ سے اس کا سارا مال اس میں چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ سب جن پر بھی زکوٰۃ واجب ہو وہ ایک ایک پائی کا حساب لگا کر پورا جو ہے وہ اس کا اندازہ کر کے اور صحیح طریقے سے پورا ایک جو ہے کیلکولیٹ کے ذریعے سے ایک ایک چیز کا حساب لگا کر پوری زکوٰۃ نکالیں۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ ہے، دوسرا پھر زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کہاں دی جائے۔ اس میں بھی ہم اور آپ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور ہم اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ یا ہمارے سامنے کوئی اعلان کر دے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور یہ ضرورت ہے، زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ چیز شریعت میں صحیح نہیں۔
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مستحقین کو تلاش کریں. جس طرح ہم نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے اس کی ذمہ داری اور اس کی تحقیق، اس کے بارے میں صحیح بات کو معلوم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پتہ لگائیں کہ کون لوگ مستحق ہیں. جو لوگ مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ خود جا کر پہنچائی جائے، یا جس کو وکیل بنایا گیا ہے زکوٰۃ پہنچانے کے لیے، تو اس وکیل پر اتنا اعتماد ہو اور ہمیں یقین ہو کہ یہ وکیل ہمارا مال انہی تک پہنچائے گا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر زکوٰۃ مدرسے کے لوگوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے جو مستحق طلبہ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کا تعاون بھی کرتے ہیں اور ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی ہے، دین کا احیاء ہوتا ہے اور دین کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے. اس وجہ سے عام طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ مدارس کے اندر دی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ پہنچائی جائے، لیکن اس سے بھی افضل بات یہ ہے کہ اگر مدارس کے اندر ہم زکوٰۃ کے علاوہ امداد کی رقم پہنچائیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال زکوٰۃ ایک قسم کی گویا کہ وہ ہمارے اس مال کا وہ حصہ ہے جسے ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے، مستحقین تک پہنچانا ہے، اور وہ جو شدید ضرورت مند ہیں وہ اس کے مستحق ہیں. لیکن ہمارا جو پاک مال ہے جس کو ہم نے زکوٰۃ نکال کر حدیث کی روشنی کے اعتبار سے پاک کر لیا ہے، تو اگر ہم اس پاک مال کو، فریش مال کو ہم اگر مدارس کے اندر بھیجیں ہمت کر کے اور یہ بڑا قدم اٹھائیں، تو انشاءاللہ اس مال کے استعمال سے جو افراد تیار ہوں گے جن کے اندر پاکیزہ مال جائے گا اور جو اس مال کا استعمال کریں گے، تو اس سے زیادہ اچھی امیدیں ہیں. اس لیے اس سے اچھی اور اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ مدارس کے اندر ہم امداد کے پیسے پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اگر زکوٰۃ کا مال بھی پہنچایا جائے تو یقیناً وہ بہت ہی قابل قدر جگہ ہیں اور وہاں زکوٰۃ پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سال کیونکہ ایسی حالت ہے کہ مدارس کے لوگ شاید آپ تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، سارے سفر کے اسباب سب تقریباً بند ہیں. تو مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، جہاں جہاں آپ ہمیشہ زکوٰۃ پہنچاتے رہے ہیں، اپنے ان پیسوں کو روک کر رکھیں. جب لاک ڈاؤن ختم ہو تب جو ہے ان کے افراد آئیں یا ان کو فون کر کے ان کے حوالے کر دیں یا پھر ان کے اکاؤنٹ نمبر پر ڈال دیں. جو بھی شکل ہو ان تک زکوٰۃ ضرور پہنچے، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے ان مدارس کا نظام چلتا ہے اور اسی کے ذریعے سے الحمدللہ پورے ملک کے اندر مسجدوں کے اندر ائمہ اور مؤذنین اور دین کا کام کرنے والے ایک بڑی تعداد کے اندر ملک کے اندر دین کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے. تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. دوسری بات، اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے محلوں میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے یہاں روزے اور صحت کا بھی افطار بعض مرتبہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم ان مستحقین کا پتہ لگائیں اور اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. اگر وہ مستحق ہے تو ہم اسے جا کر اس کے حوالے کر دیں اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. تو لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ ہم اپنے طور پر تحقیق کریں کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. حالات ایسے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ کام کرنے والے تھے، فیری کرنے والے تھے، مزدور قسم کے جتنے افراد تھے، وہ تقریباً سبھی زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہوں گے. تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں اور جس گھر میں 2 مہینے میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں جو اس وقت پوری کنڈیشن اور پوری صورتحال ہوگی وہ یقیناً زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے. لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں اور پھر
اپنے لوگوں تک زکوٰۃ کا مال وہ پہنچائیں۔ اس میں یہ بھی بہت غلطی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال وہ کبھی کبھی غیروں کو بھی دے دیا جاتا ہے، نان مسلم کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال وہ مسلمانوں ہی سے دیا جاتا ہے اور مسلمانوں ہی کو دیا جاتا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ زکوٰۃ کافروں سے نہیں لی جاتی، یعنی اسلامی اسٹیٹ میں بھی اگر غیر مسلم رہتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جب ان سے زکوٰۃ کا مال لیا نہیں جاتا ہے تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ کا مال دیا بھی نہیں جائے گا۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو مسلمان مالدار ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور جو مسلمان فقراء ہیں انہیں کو وہ مال دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے غیروں کی امداد نہیں کر سکتے ہیں۔ غیروں کی امداد کرنا ہے تو اس کے لیے جو دوسرے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں صدقات کے، خیرات کے اور امداد کے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر آخری درجے میں جو بینک کے اندر جو وہ پیسے آتے ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جو سود کے پیسے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی غیروں کی مدد کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا پیسہ وہ غیروں کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ سارے چند ضروری مسائل تھے جن کا پیش کرنا ضروری تھا۔ آج کے درس میں انہی مسائل پر اکتفا کیا جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستحقین تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے غربت کو، فقر و فاقے کو دور فرمائے۔ یہ ایسا بہترین اور جامع سسٹم ہے بیلنسنگ کا اور فقر و فاقے کو دور کرنے کا، غربت کو دور کرنے کا۔ اگر صحیح معنوں میں پوری امت صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو پھر امت کے اندر فقیر، محتاج اور کنگال اور خلاش نہیں ملے گی۔ یہ ایک الہی سسٹم ہے، ایک الہی نظام ہے جو اس نے ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ امت کی اکثریت ایک تو زکوٰۃ دیتی نہیں ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اندازے سے ایسے ہی نکال دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو مستحقین تک پہنچاتے نہیں ہیں، اپنے اندازے سے جس کو چاہا اس کو دے دیا۔ یہ ساری غلطیاں ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں فقیر نظر آتے ہیں، غریب نظر آتے ہیں، مسکین اور بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ سب مل کر اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں تو مسلمانوں کے اندر سے غربت اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے زبردست سسٹم ہے جو فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم اس سسٹم کو اختیار کریں اور اس کے ذریعے سے پوری امت سے فقر و فاقہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے تمام اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ وآخر